اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بلوغ المرام کتاب الجامع کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کی فضل اور اس کے توفیق سے کل کے درس میں ہم لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کے مسائل کی جانکاری حاصل کر رہے تھے، اور جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ صاحب کتاب حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے باب کی جو روایت قائم کی ہے، اس میں مسلم کی اس روایت کا وہ تذکرہ کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یشربن احدکم قائما، تم میں کا کوئی آدمی کھڑے ہو کر کے پانی نہ پیے۔ اور جب کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع کیا تو کھڑے ہو کر کے کھانا بدرجہ اولا ہوگا، جیسے کہ حضرت انس بن مالک کی روایت میں آپ کے سامنے بات آ چکی ہے۔ لیکن اشکال وہاں پہ آیا، اعتراض وہاں پہ ہوا، تعارض وہاں ہوا کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیثیں بھی صحیح سند سے مروی ہیں جن حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر کے پینے کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا، زمزم پیا، یا کبشہ کے رضی اللہ عنہ کے گھر میں جا کر کے مشکیزے سے پانی پیا ہے نا، یا حجۃ الوداع میں اونٹ کے پیٹھ کے اوپر کھڑے ہو کر کے آپ نے دودھ پیا پیالہ سے، تو یہ سارے ثبوت ملتے ہیں۔ اب ان دونوں حدیثوں میں تعارض ہوا تو کل گفتگو چل رہی تھی کہ علماء نے اس تعارض کو دور کرنے کی کئی شکلیں اختیار کی ہیں۔ پہلا جو طریقہ تھا، پہلی جو شکل تھی، حافظ ابن حزم رحمہ اللہ کا وہ طریقہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اور کہا تھا کہ محققین علماء نے حافظ ابن حزم کے اس طریقے کو مسترد کر دیا ہے، اور کہا کہ ناسخ اور منسوخ کی طرف اسی وقت جایا جا سکتا ہے جب ہم کو درست تاریخ کا علم ہو۔ جب تاریخی پتہ نہیں ہے کہ نہیں کی حدیث مقدم ہے، یا وہ حدیثیں جس میں نہیں کا تذکرہ نہیں ہے وہ حدیثیں مقدم ہے، جب تاریخی پتہ نہیں ہے تو ناسخ اور منسوخ ہونے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ یہ ساری باتیں کل کے درس میں آپ کے سامنے آ چکی تھی۔ اب آئیے دوسرا طریقہ دفع تعارض کا جو علماء نے اختیار کیا ہے اس کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پینے سے نہیں کی جو احادیث ہیں وہ نہی تنزیہی ہے، تنزیہی اور تحریمی، یہ دو اصطلاح ہے جی، یہ دو اصطلاح ہے۔ جب تنزیہ کہیں گے نا کسی مسئلے میں تو اس سے یہ مراد ہوگا کہ مکروہ ہے وہ، اور اگر تحریمی کہیں گے تو اس سے یہ مراد ہوگا کہ حرام ہے۔
اسی سے یہ فقہائے احناف کے نزدیک یہ اصطلاح چلتی ہے، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تحریمی حرام کو کہتے ہیں اور مکروہ تنزیہی مکروہ کو کرتے ہیں، یعنی جس کا کرنا ناپسندیدہ تو ہے لیکن حرام نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ اور اصول فقہ میں کہتے ہیں ما نہى الشارع نہیا غیر جازم، شریعت نے اس سے منع تو کیا ہے لیکن بہت زور ڈال کر کے حتمی طور پر، کلی طور پر اس سے منع نہیں کیا ہے، کلی طور پر اس سے منع نہیں کیا ہے، اس کو کہتے ہیں مکروہ تحریمی تنزیہی، مکروہ تنزیہی۔ اور اگر تحریمی کہیں گے تو وہ حرام کی شکل ہوگی۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ نہی تنزیہی ہے، اس لیے قے کرنے کا جو حکم ہے، یعنی کوئی آدمی اگر بھول کے کھڑے ہو کر پانی پی لے تو وہ الٹی کر دے، قے کر دے، اس کا جو حکم ہے کہتے ہیں یہ بھی مستحب، استحباب کے اوپر محمول ہوگا۔ یعنی اجر و ثواب یہ ہے کہ آدمی بیٹھ کر کے پانی پیے اور کبھی بھولے بھٹکے کھڑے ہو کر پی لیا اور اس کا وہ کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے، اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس پانی کو قے کر دے، اس پانی کو قے کر دے جو اس نے کھڑے ہو کر پیا، پانی ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو، چائے ہو، پانی ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ اور کیوں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرنے کے باوجود جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہو کر کے پی رہے ہیں تو اس سے ثابت ہوا کہ کھڑے ہو کر کے پینا گناہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے بیان جواز کے لیے، یعنی یہ کام بھی اس طرح کرنا بھی جائز ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر کے امت کو دکھایا، یہ بتانے کے لیے یہ عمل کر کے امت کو آپ نے دکھایا۔ خود کھڑے ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے ہیں اور خلفائے راشدین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ البتہ اس سے بچنا اجر و ثواب ہے، کیونکہ اگر یہ بھی نہ مانا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کا کوئی فائدہ باقی نہیں رہ جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کا کوئی فائدہ باقی نہیں رہ جاتا۔ یہ جو مسلک ہے نا، یہ جو طریقہ ہے، یہ طریقہ اقرب الی الصواب لگتا ہے جی، اقرب الی الصواب لگتا ہے۔ یعنی ہم کھڑے ہو کر پینے کو حرام نہیں کہتے ہیں لیکن وہ اجر و ثواب کا باعث نہیں ہے۔ اگر آدمی اجر و ثواب چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ کر کے پیے، بیٹھ کر پیے۔ اور یہاں ایک چیز جی پڑھ رہا تھا میں اس تعلق میں، انٹرنیٹ پہ باتیں پڑھ رہا تھا تو ایک بات ہماری نگاہ سے گزری، شریعت نے ہم کو جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے نا اس میں خیر کثیر ہے۔ طب بھی، یعنی میڈیکل سائنس بھی آج یہ کہتی ہے لوگوں کو کہ آدمی کو پانی بھی بیٹھ کر پینا چاہیے، اور استنجا اگر آدمی کر رہا ہے تو وہ بھی بیٹھ کے کرنا چاہیے، وہ بھی بیٹھ کر کرنا چاہیے۔ عجیب حیرانی ہے، اور آپ لوگ جانتے ہوں گے، آج میں نے اس کو دیکھا، بلکہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ لوگ جو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہیں عام طور پر مرد حضرات کا، ان میں پروسٹیٹ کا جو کینسر ہوتا ہے اس کے ہونے کا 80% چانس ہے ان کے مقابلے میں جو بیٹھ کر کے پیشاب کرتے ہیں۔ اور کہا کہ اگر کسی کو اس کی بیماری ہے، پروسٹیٹ کہتے ہیں گلینڈ کی، تو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کے پیشاب کرے، وہ اس کا علاج ہے۔ یعنی یہ تھراپی کے طور پر لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ یو ٹی آئی وغیرہ جو یونیرری ٹریک انفیکشن جس کو کہا جاتا ہے، کہ عام طور پہ یہ عورتوں کے اندر اور مردوں کے اندر جو یہ بیماری عام طور پر ہوتی ہے اور خاص طور پہ عورتوں کے اندر ہوتی ہے، تو کہا کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پیشاب کرنے میں احتیاط نہیں ہے اور بیٹھ کر کے پیشاب نہ کیا جاتا ہے۔ بہرحال وہ لمبا چوڑا آرٹیکل ہے، فائدے کے طور پہ ہم نے آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کر دیا۔ تو دیکھیے شریعت نے جو رہنمائی کی ہے، اسی لیے ایک یہودی نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ علمکم نبیکم کل شیء،
تمہارے نبی نے ہر چیز کی تعلیم دی ہے، حتی الخراء، یہاں تک کہ خلا کے آداب بھی بتائے ہیں، بیت الخلا کے آداب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو بتائے ہیں۔ وہ مذاق کے طور پہ یہ کہہ رہا تھا۔ حضرت ابو ذر اس کو مذاق نہیں سمجھتے ہیں یا اس کو اپنے ہتک عزتی کا ذریعہ نہیں سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا نعم علمنا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہر چیز کی تعلیم دی ہے۔ اس چیز کی تعلیم دی ہے کہ جب ہم استنجا کے لیے بیٹھے تو ہم قبلہ رخ نہ ہوں، قبلے کی طرف پیٹھ نہ کریں اور قبلے کی طرف چہرہ بھی نہ کریں، اور کہا کہ 3 عدد سے کم سے ڈھیلے سے کم سے استعمال نہ کریں، 3 عدد ڈھیلا استعمال کریں، اور اس کے بعد یہ کہا کہ 3 عدد ڈھیلا استعمال کریں، اور اسی طرح سے گوبر سے، ہڈی سے، اور وہ چیز جو ناپاک ہے کہ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کرنے سے ہم کو منع فرمایا ہے۔ یہ روایت یعنی حدیث پڑھ کر کے حضرت ابو ذر نے اس حدیث کو اس یہودی کو بتا دیا اور کہا کہ دیکھو ہمارے نبی نے، یہ ہمارے دین کی پہچان ہے اور یہ ہمارے دین کے کامل اور مکمل ہونے کی علامت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی طرف رہنمائی کر دی۔ بلکہ اس آرٹیکل میں یہ لکھا ہوا ہے، جی غور کیجئے، کہا کہ اگر آدمی کموڈ پہ بھی بیٹھتا ہے اور وہاں استنجا کرتا ہے تب بھی وہ پورے طور پہ استنجا نہیں کر سکتا ہے، بلیڈر وہ خالی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ زمین پہ جو نیچرل طریقہ ہے بیٹھنے کا اس پہ کرے۔ بلکہ اس نے یہ تک لکھا کہ اگر کسی کے گھر میں ویسا نہیں ہے بیٹھنے کی جگہ تو اس کو چاہیے کہ وہ پلین جگہ پہ کر لے، 2-4 جگ پانی ڈال دے تو ڈال دے، لیکن کموڈ پہ بیٹھ کر کے یا کھڑے ہو کر کے نہ کرے۔ اللہ اکبر! یعنی کس طرح سے اگر ہم شریعت کے اوپر عمل کرتے چلے جائیں تو دنیاوی فائدے بھی حاصل کر سکتے ہیں، اخروی فائدہ تو ہمارا مقدر ہے ہی اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے، لیکن دنیا میں بھی بہت طرح کی بیماریوں سے اور پریشانیوں سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ بہرحال بات دوسری طرف نکل گئی۔ اصل بات یہ چل رہی تھی کہ یہ جو دوسرا موقف ہے نا اہل علم کا، اس مسئلے میں انہوں نے دونوں حدیثوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب حافظ ابن حزم کا جو طریقہ تھا اس سے وہ حدیثیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہو کر پینے کا ثبوت ملتا ہے وہ حدیثیں ڈیڈ ہو جا رہی تھی، لیکن یہ جو طریقہ ہے کہا کبھی کبھار اگر ضرورت پڑے آدمی کو کھڑے ہو کر پینے کی تو پی سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر وہ اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کر کے پانی پیے۔ اور رہی بات قے کرنے کا حکم تو وہ بھی مستحب ہے کہ اگر بھولے بھٹکے آپ نے کھڑے ہو کر پانی پی لیا، آپ چاہتے ہیں استحبابی حکم ہے تو اس کو قے کر دیجئے، یہ بات مناسب اور زیادہ دلائل سے قریب معلوم ہوتی ہے۔ اسی لیے حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے اچھا مسلک ہے اور اس پر اعتراض کی گنجائش بھی کم ہے، اس مسلک پر اعتراض کی گنجائش بھی کم ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آئیے تیسرا طریقہ علماء نے جو جمع کیا ہے وہ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کھڑے ہو کر پینا منع ہے، لیکن اگر کوئی عذر ہو تو کھڑا ہو کر آدمی پی سکتا ہے، کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں تم غور کرو، جن مواقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیا ہے، اگر تم اس پر غور کرو گے تو تمہیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحالت مجبوری ایسا کیا تھا۔ کہ کیسے بتاؤ؟ کہ ابن عباس کی روایت میں ہے کہ زمزم کے کنویں کے پاس آپ کو ڈول پکڑایا گیا، بالٹی آپ کی طرف بڑھایا کسی نے، یا حضرت عبداللہ ابن عباس نے بڑھایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پیا۔ کہ ظاہر ہے حاجیوں کی بھیڑ بھاڑ تھی وہاں پہ کنویں کے پاس جہاں چاروں طرف پانی بکھرا ہوا تھا اور لوگ ڈول بھر بھر کر کے پانی پی رہے تھے، کوئی اپنے سر کے اوپر ڈال رہا تھا، تو ایسی صورت میں زمین پہ بیٹھ کر کے پینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب نہیں سمجھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پانی پیا۔ یہ ایک بات کہتے ہیں۔
کا दूसरी रिवायत कबशा रदी अल्लाह अन्हा की हदीस, जिसमें आपने लटके हुए मशकीज़े से खड़े होकर के पानी पिया। कहते हैं वो मशकीज़ा चूंकि लटका हुआ था और बैठ करके आप पानी पीते तो पानी आप तक नहीं पहुंचता, पानी आप तक नहीं पहुंचता। तो ये मुश्किल और मजबूरी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। इस वजह से आपने हजरत कबशा के घर में, रजी अल्लाह अन्हा के घर में खड़े होकर पानी पिया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस का जवाब देते हैं, कहते हैं कि आपने वजू का बचा हुआ पानी खड़े होकर के पिया। कहा अगरचे एहतिमाल मौजूद है कि आपने वजू बैठ करके किया होगा, मगर ये कि ये भी इम्कान यहाँ पे मौजूद है कि आपने मशकीज़े से वजू किया होगा। गौर कीजिए जी, जवाब इनका देखिए। का मशकीज़े से वजू किया होगा। पहले जमाने में होता ये था कि लोग मशकीज़े को अपने घर के किसी खंबे वगैरह में लटका देते थे और बहालत इस्तेमाल उसको खोला और थोड़ा सा जितना पानी निकालना है निकाला प्याला वगैरह में और उसको पी लिया। तो वजू वगैरह भी उसी तरह करते थे। मशकीज़े के रस्सी को थोड़ा सा ढीला किया, पानी गिरने लगा, उससे वजू किया, है ना। ये एक रिवायत भी मिलती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत है बुखारी की। उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना के घर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे और हजरत मैमूना जो हैं वो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की खाला हैं। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास छोटे बच्चे थे, अपने खाला के घर में रह गए रात को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी वहीं थी। तो कहते हैं आधी रात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते हैं, बिस्तर पे बैठे हुए थे और बैठ करके आपने अपने चेहरे से नींद को दूर किया। यह भी सुन्नत है जी, सुन्नत मतरूका, जिसको हम लोगों ने तर्क कर दिया है। और इसमें भी अहले तिब ने लिखा है कि आम तौर पे वो आदमी जो बिस्तर से उछल के खड़ा हो जाता है, सोया हुआ है और एक बैग उठा और खड़ा हो गया, का आम तौर पे हार्ट अटैक वगैरह का या दिमाग के माउफ होने का जो मामला होता है ना, वो उसी वक्त होता है। इसीलिए आप लोग सुनिएगा, रात को सोए हुए थे, उठ करके गए बाथरूम में, वॉशरूम में, वहीं गिर गए। अचानक जो उठ कर गए, तेज इस्तिंजा लगा हुआ था, उठ करके गए या किसी पे गए, गिर गए वहां पे। तो कहते हैं कि आदमी को नींद से उठने के बाद बिस्तर पे बैठना चाहिए थोड़ी देर और अपने चेहरे से, अपने हाथों से आंखों को मल करके या चेहरे को मसह करके, मल करके नींद की कैफियत को भगानी चाहिए। और जब आदमी इत्मीनान पाले बिस्तर के ऊपर बैठ करके, अब देख रहे कि अब नींद वगैरह नहीं है, तब बिस्तर से कदम नीचे उतारे, डायरेक्ट, मतलब सीधे खड़े ना हो जाए अचानक, तो उससे परेशानी होगी। तो बहरहाल हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि मैं अपने खाला के घर में था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधी रात को उठते हैं और आप अपने चेहरे से नींद को मसा करते हैं, यानी नींद को भगाते हैं, चेहरे से, चेहरे को मसा करके, चेहरे को पोंछ करके। और उसके बाद सूरह आले इमरान की आयत पढ़ते हैं, इन्न फी खल्किस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा। ये पूरी आयत पढ़ते हैं, 10 आयतें। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ये पूरी आयत बिस्तर पे ही बैठे बैठे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं और उसके बाद उठे। और इससे पता चला जी कि अगर आदमी को कुरान मजीद याद है तो बगैर वजू के भी कुरान पढ़ सकता है, बगैर वजू के भी कुरान पढ़ सकता है, ताकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार हुए और आपने कुरान पढ़ा। अब कोई आदमी ये कहेगा कि नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते भी थे तो जागते थे। आपने कहा कि हमारा नींद तुम्हारे नींद में फर्क है, और हमारी आंखें सोती हैं, हमारा दिल जागता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद में और उम्मती की नींद में फर्क है, आपको वजू करने की हाजत नहीं थी। तो कहा नहीं, हदीस के ही अंदर दलील मौजूद है कि उसके बाद बिस्तर से उतर करके आप गए और जाने के बाद एक मशकेजा लटका हुआ था, फ़क़ाम इला शन्निन मुअल्लक़िन, हदीस के अल्फाज हैं कि एक मशकेजा लटका हुआ था, मशकेजे से आपने वजू किया। तो ये पता चला कि जिस वक्त आपने सूरह आले इमरान की आयतें तिलावत की थी, उस वक्त आप बावजू नहीं थे, आपने वजू किया और वजू करके नमाज के लिए खड़े हो गए, वजू करके नमाज के लिए खड़े हो गए। तो मैं बताना ये चाह रहा था
کہ مشکیزے کو یہ لوگ لٹکا کر کے اس زمانے میں رکھا کرتے تھے اور کھڑے کھڑے وہاں سے وضو کر لیتے تھے، اور کوئی آدمی کھڑے ہو کر وضو کرے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر وضو کیا ہو اور لٹکا ہوا مشکیزہ ہو تو اسی سے آپ نے پانی پی لیا ہو، کھڑے ہو کر کے کھڑے کھڑے پانی پی لیا ہو، ٹھیک ہے۔ وہ یہ تیسرے لوگ یعنی جو کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پینا منع ہے، لیکن اگر کوئی عذر ہو تو بحالت مجبوری آدمی ایسا کر سکتا ہے، تو وہ ان حدیثوں کا یہ جواب دیتے ہیں۔ اور یہ بات زیادہ درست معلوم ہوتی ہے کہ نہی کو اس کے اصل معنی کے اوپر رکھا جائے، کھڑے ہو کر پینا جائز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو کسی عذر کے تحت محمول کیا جائے، کیونکہ کھڑے ہو کر پینے پر قے جیسے تکلیف دہ عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہ کرتے، اور اسی طرح سے یہ نہ کہتے کہ تمہارے ساتھ شیطان پی رہا ہے۔ ایسی صورت میں نہی کو نہی تنزیہی کے اوپر محمول کرنا مشکل ہے، یہ لوگ کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جن صحابہ سے کھڑے ہو کر پینے کا ذکر آیا ہے، کہتے ہیں کہ وہ ممکن ہے ان تک نہیں کہ وہ حدیثیں نہ پہنچی ہوں، یا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر پیتا دیکھ کر کے اس کو مطلق جائز سمجھ لیا ہو۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں پہنچ جانے کے بعد، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناہی مل جانے کے بعد بلا عذر کھڑے ہو کر کے کھانے پینے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر آدمی بیٹھنے سے معذور ہو تو کھڑے ہو کر کھا پی سکتے ہیں، واللہ اعلم۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ تو جو دوسرا اور تیسرا طریقہ ہے، یہ آپ نے دیکھا یہ دونوں قریب قریب ہے۔ دوسرے طریقے والے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میاں، بہتر نہیں ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر پیے، لیکن بحالت مجبوری، اگر انسان کو مجبوری لاحق ہے اور وہ بیٹھ نہیں سکتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اگر کھڑے ہو کر کھا بھی لیتا ہے تو جائز ہے۔ لیکن شوق کے لیے آج کل یہ فیشن ہو گیا، یہود و نصارہ کے طریقے کے مطابق لوگ کیا کرتے ہیں، بفے سسٹم جہاں لگتا ہے تو بڑی تعریف ہوتی ہے، ارے اس کے یہاں تو بفے سسٹم تھا، آپ جو چاہے خود سے پلیٹ اٹھائیے اور لے کر کے کھا لیجئے۔ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ آپ بفے لگائیے لیکن بیٹھنے کا انتظام بھی کیجئے تاکہ لوگ کھانا لے کر کے اپنے پلیٹ میں آئیں اپنے مرضی کے مطابق اور اس کو بیٹھ کر کے کھا لیں۔ کھڑے ہو کر کے کھانا بہرحال بحالت مجبوری تو درست ہو سکتا ہے، لیکن عام حالتوں میں اس سے آدمی کو چاہیے کہ وہ اجتناب کرے، پرہیز کرے۔ چوتھا طریقہ کہتے ہیں علماء کہ کوئی آدمی اگر آب زمزم پی رہا ہے یا وضو سے بچا ہوا پانی پی رہا ہے تو کھڑے ہو کر کے پی سکتے ہیں۔ ان دونوں کے علاوہ کھڑے ہو کر کے پینا یہ منع ہے۔ یہ جمع احناف نے کیا ہے جی۔ احناف کے نزدیک وضو کا پانی کھڑے ہو کر کے آدمی پی سکتا ہے، اور اسی طرح سے زمزم کھڑے ہو کر کے پی سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی پانی کھڑے ہو کر کے کسی بھی قیمت پہ کبھی بھی نہیں پی سکتا۔ آپ زمزم بیٹھ کے بھی پی سکتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہ زمزم کھڑے ہو کر پینا سنت ہے، بلکہ مسجدوں میں جب تقسیم ہوتا ہے تو لوگ قبلہ رخ کر کے اور قبلے کی طرف چہرہ کر کے اور کھڑے ہو کر کے پیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ بیٹھ کر کے پیجئے زمزم بھی، ہاں الا یہ کہ آپ کو اگر کوئی دقت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی عذر ہے تو آپ کھڑے ہو کر کے پی سکتے ہیں۔ پانچواں طریقہ علماء کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر کے پینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، یا آپ کا خاص عمل ہے، دوسرا کوئی آدمی کھڑے ہو کر کے نہیں پی سکتا۔ یہ بات بالکل مناسب نہیں معلوم ہوتی ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے اور ان کے آثار سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے کھڑے ہو کر کے پیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو حدیثیں اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیا ہے، وہ بیان جواز کے لیے ہے، یعنی جائز ہے، آدمی ایسا کر سکتا ہے، لیکن مناسب، اچھا اور سنت کا طریقہ
وہ طریقہ جو اجر و ثواب کا باعث ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ آدمی بیٹھ کر کے پیے اور اطمینان اور سکون کے ساتھ پانی پیے، خوب تیز نہ پیے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ بلکہ بعض حکیموں نے یہ بھی لکھا کہ موٹاپے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آدمی تیز تیز پانی پیے، تیز تیز پانی پیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گھونٹ میں پینے کی تلقین کی ہے۔ اور کچھ لوگوں کو آپ دیکھیے گا پیاسے ہیں، کہیں سے آئے، بائک وغیرہ سے اترے، بوتل خریدا اور ایک مرتبہ اٹھایا تو جب تک پانی بوتل خالی نہیں ہو گیا اس کو نیچے نہیں رکھا۔ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ اور اس طرح کے سنت کی مخالفت کرتے ہوئے اگر آدمی پیتا ہے پانی اور اس کے بعد اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس نقصان کا وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ چلیں، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنتأل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی جوتا پہننے لگے تو پہلے دائیں پاؤں میں پہنے، اور جب اتارے تو پہلے بائیں پاؤں سے اتارے، اور چاہیے کہ دائیں پاؤں میں جوتا پہلے پہنا جائے اور دونوں پاؤں میں سے آخر میں دائیں پاؤں سے جوتا اتارا جائے۔ بخاری مسلم۔ جی، یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ کہتے ہیں جوتا پہننے اور اتارنے کے آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے؟ یہ اس باب کا یعنی باب الادب کا 12 نمبر کی حدیث ہے جی، باب الادب کی۔ عنہ سے مراد ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن ابن صخر الدوسی کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا انتعل احدکم فلیبدع بالیمین، جب تم میں کا کوئی آدمی جوتا پہنے تو اسے چاہیے کہ وہ داہنے پیر سے جوتا پہننے کی ابتدا کرے۔ وَإِذَا نَزَعَ، اور جب جوتا نکالے تو اس کو چاہیے کہ وہ بائیں پیر کا جوتا پہلے نکالے۔ وَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلْ، پہننے کے اعتبار سے داہنا پیر یہ اول ہونا چاہیے، اور نکالنے کے اعتبار سے بایاں پیر یہ پہلے ہونا چاہیے، نکالنے کے اعتبار سے بایاں پیر پہلے ہونا چاہیے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے جی، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یعنی حدیث کے جو درجات ہیں اس درجوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث ہے متفق علیہ حدیث، یعنی وہ حدیث جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہو۔ اب اس حدیث سے کئی مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ جو ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جوتا پہننا مشروع ہے، جوتا پہننا جائز ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو الزبیر سے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ایک غزوے میں جس میں ہم لوگ غزوہ لڑائی میں موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استکثروا من النعال، کثرت سے جوتا پہنو، کثرت سے جوتا پہنو، یعنی زیادہ دیر تک جوتا پہنے رہو۔ فإن الرجل، اس لیے کہ آدمی لا یزال راکبا، ہمیشہ سوار ہوتا ہے، من تعالی، جب تک جوتا پہنا ہوا ہوتا ہے، جب تک جوتا پہنا ہوا ہوتا ہے آدمی سوار ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہوا جی اس کا؟ جوتا پہنا ہوا ہوتا ہے تو سوار ہوتا ہے، یعنی ایک سوار شخص کو، گاڑی پہ سوار یا جانور پہ سوار شخص کو جتنا آرام ملتا ہے، آدمی اگر جوتا پہن کر کے چلے تو اتنا ہی آرام اس کو ملے گا۔
تکلیف نہیں ہوگی. تاہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی پیر رہنے کی بھی تلقین کی ہے. آج کل کے زمانے میں ہم نے اس کو پورے طور پہ ترک کر دیا. ہم لوگوں نے چپل پہن کے چلتے ہیں، جوتا پہن کے، لیکن اگر کبھی ضرورت پڑ جائے خالی پیر چلنے کی تو آدمی پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، خالی پیر نہیں چل سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی پیر چلنے کی بھی تلقین کی ہے. ابھی حدیث آئے گی آپ کے سامنے. خالی پیر جب آدمی چلے گا نا تو اس کے تلوے مضبوط ہوں گے، اور کبھی کبھار اگر جوتا وغیرہ ٹوٹ گیا یا کوئی مسئلہ ہو گیا اور اس کو چلنے کی ضرورت پڑے تو وہ چل سکتا ہے، اور آدمی نازک نہیں ہوگا. سب سے بڑی بات، نازک نہیں ہوگا. خالی پیر بھی چلنے کی اگر عادت اس کو رہے تو رکھنی چاہیے. اب آج جو ہے وہ ہر چیز کے لیے چپل ہے، بیڈ روم کے لیے الگ چپل ہے، فلاں کے لیے الگ چپل. خالی پیر چلنے کا مطلب رواج ہی ختم ہے. تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. جہاں آپ نے کثرت سے جوتا پہننے کا، کثرت سے مانے دیر تک پہنے رہنے کا حکم دیا، وہاں آپ نے خالی پیر چلنے کی تلقین بھی امت کو کی ہے. کیونکہ اگر آدمی جوتا پہنا ہوا ہو تو تھکتا نہیں ہے جلدی اگر چل رہا ہے تو، اور اس کے پاؤں محفوظ ہوتے ہیں کانٹا چبھنے سے اور اس طرح سے کنکری لگنے سے اور دوسرے اذا اور تکلیف سے، جلنے سے. اگر زمین گرم ہے تو اس سے جلنے سے بھی محفوظ رہتے ہیں، اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے. بہرحال اس حدیث کی تشریح انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی کسی السلام کے پاس علیکم کوئی شیخ سوال ہے؟ صاحب. جی شیخ صاحب، وہ جتنی بھی حدیثیں تھیں وہ پانی پینے کے متعلق تھیں، تو کیا اس میں کھانے کا بھی اس کو بھی انکلوڈ کریں گے؟ کھانا بھی ہمیں بیٹھ کے ہی کھانا چاہیے؟ جی جی، وہ حضرت انس کی روایت تھی نا، کل کے درس میں بیان کیا گیا تھا کہ حضرت انس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پانی پینے کی تلقین کی ہے، کھڑے ہو کر پینے سے منع کیا ہے. تو صحابی نے پوچھا کہ اے انس، کیا کھانے کا بھی یہی حکم ہے؟ تو حضرت انس نے کہا کھانا تو اس سے بھی برا ہے، جی جی جی. اس سے بھی برا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ پینے میں تو کم وقت لگتا ہے، 2-3 سیکنڈ میں آدمی پانی پی کر کے بیٹھ گیا، لیکن کھانے میں تو 15-15 منٹ آدمی کو کھڑا رہنا پڑتا ہے. لہذا اجتناب کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اور ایک بات ذرا بتا دوں، یاد آ گئی بات. تو محدثین کے نزدیک کھڑے ہو کر کے کھانا پینا نا مروت کے خلاف ہے. ہم لوگ کہتے ہیں نا آدمی بے مروت ہے، تو اگر وہ آدمی جو کھڑے ہو کر کھاتا پیتا تھا اس کی روایتوں کو محدثین نہیں لیتے تھے. چلتے ہوئے اگر کھا پی رہا ہے تو اس کی روایتوں کو نہیں لیتے تھے، کہتے تھے یہ خلاف مروت کام کر رہا ہے. بہرحال ایک بات تھی جو آ گئی آپ کے سامنے. اب آج کل دیکھیے اب ہوٹلوں میں یہ میں آدمی اس کو معیوب ہی نہیں سمجھتا ہے، بلکہ کھڑا ہو کر کھانا ہم نے بتایا کہ فیشن ہے، ہم کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں. جی جی شیخ، جیسے کہ پانی 3 گھونٹ میں پینا ہے تو یہ واجب ہے کیا؟ جیسے بسا اوقات کبھی ایسا مجلس ہے پانی کم ہے تو جیسے ایک گھونٹ کر کے پیتے ہیں، نہیں، واجب اس نہیں میں ہے، کیا حکم ہے؟ واجب نہیں ہے. آپ اگر ایک گھونٹ میں بھی پینا چاہیں تو پی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہتر جو کامل اور مکمل جو طریقہ ہے نا، وہ طریقہ یہ ہے کہ آدمی 3 گھونٹ میں پیے. جی شیخ، اسی طرح سے آپ کا حدیث نمبر شاید 9 تھا، جس میں جیسے کہ مجلس پہ مسافہ کرنے والی جو بات تھی. تو جیسے ہمارے عام مجلس میں ایسا ہوتا ہے کہ یا تو خاص کر کے میتوں میں ہوتے ہیں کہ پورے لمبی مجلس کو کرتے، تو ویسا عمل میں کیا کرنا؟ اسے روکنا ہے یا پھر اس کو مطلب کوئی اگر کر رہا ہے تو اس کو اسی کرنے دینا یا پھر اس کو منع کرنا؟ کس طرح کا مطلب حکم نہیں ہے؟ اگر آپ دیکھیں کہ اگر وہاں پہ منع کر سکتے ہیں تو کر دیجئے، اس کو مسئلہ بتا دیجئے کہ آپ آئے سلام کر کے بیٹھ جائیے، کوئی حرج نہیں ہے.
سب سے مسافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں جب صحابہ آتے تھے تو سلام کر کے جس کو جہاں جگہ ملتی تھی وہاں بیٹھ جاتے تھے. سب سے مسافہ نہیں کرتے تھے، یہ تکلف ہے، اس سے اجتناب کریں تو بہتر ہے، ایسا سمجھا دیجئے. لیکن ڈائریکٹ اگر منع کر دیں گے، یہ کر دیں گے تو پھر اس سے لوگ مطلب غلط سمجھیں گے. اس کو کوئی کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیجئے، لیکن اس کو پھر بلا کر کے منع کر دیجئے، اس کی اصلاح کر دیجئے، پھر نہیں کرے گا دوبارہ. کیونکہ سماج ہم لوگوں کا اسی بنا ہوا ہے. اگر آپ ہم سے ہاتھ نہیں ملایا، ہم سے مسافہ نہیں کیا، اور صرف یہ مطلب کیا کہا جائے. جی شیخ صاحب، آج کی جو حدیث تھی جوتا پہننے کے ادب کے متعلق، تو یہ سینڈل اور چپلوں میں بھی اس کو فالو کریں گے؟ جی بالکل، چپل سینڈل ہر چیز میں. ابھی بات آپ کے سامنے آئے گی کنگھی کرنے میں، سمجھ رہے ہیں، کپڑا پہننے میں، کپڑا پہن رہے ہیں آستین داخل کرنے میں، شلوار پہن رہے ہیں، پیجامہ پہن رہے ہیں، تو پیجامے کو پہننے میں سب میں داہنا پیر شروع کرنا ہے. شیخ اسی طرح بیت الخلا میں کچھ ایسا آداب ہے کیا، جیسے کہ ہمارے جیسے کچھ بولتے ہیں کہ سر میں دوپٹہ ہونا لازمی ہے تب جا کے بیت الخلا میں جا سکتے ہیں، میں نے کھلے سر نہیں جا سکتے شیطان کا، جیسے اس طرح سے کوئی ہے کیا؟ سر ڈھک کر کے ہم نے یہ واجبی عمل کرواتے ہیں کہ سر ڈھک کے جانا ورنہ شیطان سوار ہوتا ہے، یہ اس طرح کے نہیں، ویسا کچھ بھی نہیں. آئے گی وہ حدیثیں آئیں گی ابھی آپ کے سامنے، اس تعلق سے بات ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ ایک سوال ہے کہ کیا مطلب جیسے جینٹس جوتا پہنتے ہیں ویسے لیڈیز بھی جوتا پہن سکتی ہے؟ کیوں نہیں پہن سکتی؟ نہیں مطلب وہی پوچھ رہے کہ پہن سکتے ہیں یا نہیں. ہاں پہن سکتی ہیں. بہت سارے سے سنے کہ نہیں یہ مطلب جینٹس لوگ کے لیے ہی، لیڈیز لوگ کو نہیں پہننا چاہیے. نہیں پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی جی حرج کی بات جی جزاک اللہ. نہیں، پہن سکتے ہیں. ایک عالم تھے، وہ بتائے تھے کہ مردوں کی مشابہت عورتوں کو نہیں کرنی چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، مشابہت نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ ایک چیز ہے جو دونوں کے لیے ہے، ایک چیز ہے جو دونوں کے لیے ہے. اب اس کی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. شلوار ہے، مرد بھی پہنتے ہیں، عورتیں بھی پہنتی ہیں، تب اس میں مشابہت کہیے گا؟ نہیں. اب اس سے کون سا ایسا مطلب مشابہت کیا ہے؟ مشابہت کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی عورت پہنے وہ تو دیکھنے میں مرد لگے تو وہ نہیں پہنے، لیکن جوتا پہن رہی ہے، اس سے کیا اس کا فرق ہوتا ہے؟ ارے ہم نے تو یہ دیکھا، ایک چینل ہے مدنی چینل، اس میں کہا کہ واش روم میں لوگ چپل رکھتے ہیں، اسی چپل کو جینٹس بھی استعمال کرتے ہیں، اسی کو لیڈیز بھی استعمال کرتے ہیں، کہا اس میں گنہگار ہیں. ارے اس میں کون سا گناہ ہو گیا؟ نہیں، ان کے لیے الگ چپل رکھو، ان کے لیے الگ چپل رکھو، کوئی بات ہوئی؟ کوئی تک نہیں ہے جس کا. اس بات پہ میں کہہ رہا ہوں، ان کے اس فتوے پہ کہہ رہا ہوں، سمجھ رہا ہے؟ جی عام طور پہ آدمی اب باتھ روم میں کیا سب کا الگ الگ واش روم میں چپل رکھے گا؟ تو یہ بیجا تکلفات ہیں، پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اور کوئی سوال ہے؟ اور کوئی سوال ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، پھر حدیث سمجھ میں آیا نا، جو پینے کے تعلق سے حدیث تھی؟ جی الحمدللہ. جی خاص کر کے جو جمجم پانی والی تھی، یہ کافی کنفیوژن تھی ہمارے معاشرے میں، جیسے کہ مخصوص پشچم کی طرف کرنا یا پھر کھڑے ہو کے پینا، مطلب وارننگ دے کے کرواتے تھے، اس میں ہاں الحمدللہ اس بات کرواتے ہیں، کا ہم دیکھا ہے،
ہم جی لوگ شیخ اپنی مسجدوں میں دیکھا ہے حاجی صاحب کوئی آتے ہیں تو اگر وہ زمزم تقسیم کرتے ہیں، پہلے تو مسجدوں میں جمعہ کے بعد تقسیم کرنے کا رواج تھا، ہے نا، تو لوگ کھڑے ہو کر کے پیتے تھے ویسے ہی، تو وہ نہیں ہے، جائز نہیں، درست نہیں۔ چلے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ